بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام ثانی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، من احب اصحابی وازواجی وأهل بيتي ولم يطعن في أحد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في درجة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وبارك وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود، غفلت نہ کرو خدا کی قسم، میرے آقا تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، شہنشاہ حسینہ، معدن الجود والکرم، جد الحسن والحسین، شفیع رحمت، والی امت، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، تاجدار ماکانہ وما اوحا، مختار کل، صاحب علم نشرہ، شاہد ماتغا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اور میری حاضری
جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ بنگلہ گوگیرا میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد مولا علی شان ابوین کے مالک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم شہادت کے موقع پہ ان کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے حوالے سے ہے۔ آپ کے امام و خطیب اور علاقے کی ایک نمایاں شخصیت برادر اکبر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناصر صدیقی حافظہ اللہ تعالی رونق افروز ہیں، اور دیگر وارثان منبر و محراب احباب اہل سنت، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہیں جو میں نے قرآن مجید برہان رشید میں سے 2 آیات کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین فرمائیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام اور اہل بیت کرام وہ سارے اول تا آخر برحق ہیں، لیکن مراتب میں اور شان میں ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی جو فتوح الغیب ہے اور دیگر جو آپ کی کتب ہیں، ان میں سے بطور خاص فتوح الغیب میں آپ نے خلاصہ بیان کیا۔ امت مصطفیٰ کا جو شرف ہے باقی ساری امتوں میں سے، اس کو بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ میں سے جو 313 ہیں بدری صحابہ، ان کا مقام ہے، اور پھر 313 میں سے آگے چلتے ہوئے جو عشرہ مبشرہ کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور پھر ان 10 صحابہ اکرام میں سے بطور خاص اہل سنت و جماعت کا آج سے صدیوں پہلے صحابہ اکرام سے جو چلا ہوا عقیدہ، اور پھر 1100 سال پہلے امام طحاوی نے جو عقیدہ بیان کیا، وہ ان خلفائے راشدین کا مقام ہے جن کو خلفائے اربع کہا جاتا ہے۔ اور خلفائے اربع میں سے پھر آگے سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے نمبر پہ بالاتفاق اور بالاجماع۔ اب یہ جو لفظ ہے نا بالاجماع، اجماع کیا ہوتا ہے؟ یعنی اجماع کسی مسئلے پر کب ہوتا ہے، اور جب اجماع ہو جائے تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، وہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن آپ کے دوسرے خلیفہ ہونے پہ جو اجماع ہے اس کو سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے۔ اجماع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک صدی کے علماء کا اجماع کسی ایک مسئلے پر نہیں۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آگے دوسری صدی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آج تک، یعنی صحابہ، تابعین، مفسرین، مفکرین، محدثین، مجددین، مجتہدین، اولیاء، وہ سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، کلندریہ ہو، وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، وہ تصوف کا میدان ہو، علم کلام ہو، ہر ایک میدان میں جہاں سارے کے سارے شریعت کو بیان کرنے والے یا شریعت کو لکھنے والے
متفق ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایک بھی اختلاف نہیں کرتا، اس مسئلے کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بالاجماع ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان صحابیت اور آپ کی بالخصوص جو شان خلافت ہے خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر ہونا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیں کہ جس طرح کسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی دلیل دی جائے، قرآن کے متن کی، تو وہ مسئلہ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ قرآن آ گیا ہے۔ اسی طرح کر کے خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے اس پر امت کا جو اجماع ہے، یہ اجماع ہونا ایک ایسی دلیل ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کبھی بھی گناہ پر یا کسی ایسے کام پر جو شریعت کے مخالف ہو اجماع نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پہ ایک ویسے مثال دے رہا ہوں کہ زنا جرم ہے لیکن اس پر اجماع نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا ہو نہیں رہا یا زنا ہو رہا ہے لیکن اجماع نہیں ہے، یعنی دنیا کے سارے مسلمان، وہ پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، وہ جزائر کے ہوں، عرب کے ہوں، وہ کہیں بھی یعنی اجماع نہیں ہے کہ زنا جرم ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے کہتے ہیں کہ جرم ہے۔ تو کسی بھی مسئلے پر یعنی جو گناہ کا ہو، جو جرم ہو، یا وہ خلاف اولا ہو یا وہ کبائر میں سے ہو، تو اس پر میری امت جو ہے وہ جمع نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین اگر برحق نہ ہوتے تو پھر صحابہ کا ان پر اجماع کیسے ہوتا؟ تو صحابہ کا ان پہ اجماع ہونا اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت کرنا اور ان کے پیچھے نمازیں 25 سال پڑھنا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین اور دیگر دوسرے سارے اہل بیت کرام، ان کی خلافت پر اور ان کی امامت پر اور ان کی حکومت پر اور ان کے فیصلوں پر اور ان کے جماعت کروانے پر اکٹھے ہو جانا اور کسی قسم کا کوئی شائبہ اور اشکال پیدا نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت برحقہ ہے۔ آج کے پرفتن دور میں جہاں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، یعنی ہر بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی جو بھی کہے تو کسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، یعنی بالخصوص جب سے سوشل میڈیا ہر بچے کے ہاتھ میں آیا تو پھر ہر بندہ مفکر بنا، پھر ہر بندہ مبلغ بنا، پھر ہر بندہ محقق بنا، پھر ہر بندہ مدقق بنا، اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں جو ہے وہ فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہا۔ تو یاد رکھیں ہمارے جو عقائد اہل سنت کے مسلمات ہیں، ان مسلمات میں سے ایک مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہے، ان مسلمات میں سے ایک مسئلہ خلفائے راشدین کے برحق ہونے کا ہے، اور ان مسلمات میں سے ایک مسئلہ صحابہ اکرام کی صحابیت اور ان کے ایمان کا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ان کو صحابی نہیں مانتا یا میں ان کے ایمان کو ہی نہیں مانتا یا ان کی خلافت کو ہی نہیں مانتا، تو اس کو یاد رکھے کہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس کو پچا لیا جائے، ہضم کر لیا جائے کہ کوئی بات نہیں ان کی صحابیت کو نہیں مانتا تو پھر میں اس کو ہلکا لیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، یا ان کی خلافت کو کوئی نہیں مانتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، تو یاد رکھے اس کا نقصان پتہ ہی کیا ہے؟ اس کا نقصان چلتے چلاتے پھر یہ ہوگا کہ قرآن مجید برہان رشید جو آج مسجد کی الماریوں میں موجود ہے پھر یہ بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ نے ہی تو قرآن جمع کیا، اور پھر ان اصحاب اور ان خلفاء کے دور خلافت میں ہی تو قرآن جمع ہوا،
تو جب ان کی خلافت پر اعتماد نہ ہو، ان کی امامت پر اعتماد نہ ہو، ان کی حکومت پر اور ان کے فیصلوں پر اعتماد نہ ہو، اور معاذ اللہ ان کے ایمان پر اعتماد نہ ہو، تو پھر کل کو قرآن پہ اعتماد کون کرے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں، یعنی ہر ایک صحابی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر پوری زندگی ایمان برقرار رہا، اور حالت ایمان میں ہی جو صحابی دنیا سے گیا، اگرچہ ایک لمحہ شرف مصطفیٰ ملا، صحبت مصطفیٰ ملا، تو اس کا اتنا مقام ہے کہ کل کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو کے اگر بیک وقت پوری زندگی عبادت کریں تو صحابی کی نیند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس صحابی کی بات ہے کہ جس صحابی کو ایک سیکنڈ کے لیے حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ ہوا اور بعد میں پھر وہ اپنے علاقے کو چلا گیا، تو جو ہر وقت ہر لمحہ ایمان قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور صرف ساتھ ہی نہیں رہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں ہوئیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ سورے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ داماد ہیں، جوائی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علل اعلان فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، اے میرے صحابہ، نہ میرے جوائی میری مرضی کے ہیں، نہ میرے سسرالی میرے مرضی کے ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ اے صحابہ، میں جہاں شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں، تو ان کا انتخاب بھی اللہ نے میرے لیے کیا ہے، اور جہاں میری بیٹیاں نکاح کر کے جا رہی ہیں تو ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یعنی ایک ہے کہ انتخاب خود مصطفیٰ کریم کریں، تو امتی کو تو پھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آقا کریم نے انتخاب کیا ہے، ایمان میں آقا کریم پہ لایا ہوں، تو جب ایمان ان پہ لایا ہوں تو ان کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ تو مسئلہ ہی بڑا آگے ہے، یعنی انتخاب کیا ہے، حضور فرماتے ہیں اختار علی واختار علی اصحابہ، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ ویسے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب جب اللہ نے چنا آقا کریم کو اپنے لیے اور آقا کریم کے لیے آقا کے اصحاب چنے، تو جب کوئی بندہ یہ کہے مجھے فلاں صحابی پسند نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ جملہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے، اس کا یہ جملہ اعتراض صرف اس صحابی کی ذات پر نہیں ہے، اس کا اعتراض چلتے چلاتے ذات رسول پہ جائے گا، اور پھر ذات رسول سے آگے ذات خدا پہ جائے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایک صرف لفظ بول رہا ہوں اس بنیاد پر کہ بات سمجھ آ جائے کہ رب ذوالجلال کو معاذ اللہ علم نہیں تھا کہ میرے محبوب کے صحابہ کیسے ہوں گے، اور جس طرح کر کے ہمارے سامنے کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ صحابہ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ رکھیں گے، تو میں ان کا چناؤ کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ حدیث مبارکہ جہاں سارے کے سارے صحابہ، ازواج، اہل بیت سب کی عظمت کا حوالہ ہے، وہاں بطور خاص حضور کے سسرالیوں کا اور حضور کے دامادوں کا حوالہ ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سسر ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سسر ہیں، تو ایک ہے ایمان والا ہونا، پھر ہے صحابی ہونا، پھر ہے سابقون اولون میں ہونا، پھر ہے مہاجرون میں ہونا، پھر ہے پہلے 40 اسلام قبول کرنے والے افراد میں ہونا، پھر ہے 9ویں پشت میں آقا کریم کے ساتھ نسبی طور پہ مل جانا، پھر ہے آقا کریم کا سسر ہونا، اور پھر ہے داماد مولا علی ہونا۔
جس بندے میں بیک وقت یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں اس ہستی کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا، یعنی ایک گستاخ رسول تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ تو وہ صحابی بیزاری کے اعلان پر اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو جب بارگاہ مصطفیٰ میں آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا ہے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو کوئی چھوٹی موٹی بات بھی کرے، یعنی حالانکہ اس دور کو آج کے دور کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث تو موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جب میں نے کہا نہیں تو تم نے کیا کیوں؟ اب عمل تھا صحابی کا، یعنی ایک ایمان والا بندہ جو حضور کی بارگاہ میں بظاہر گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے آیا، شریعت کی نظر میں وہ عمل بھی ٹھیک تھا، لیکن وقتی طور پہ حضور کی مرضی نہیں تھی۔ اس صحابی کا بھی مقام آج کسی کی عقل کے گھیرے میں نہیں آ سکتا، تو جو صحابی ہی نہیں، آگے چل کے چلتے یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی 8ویں پوشت اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پوشت، یعنی حضرت عمر بن خطاب بیٹے ہیں نفیل کے، اور نفیل بیٹے ہیں آگے جو ہے عبد العزا کے، وہ بیٹے ہیں ربا کے، ربا بیٹے ہیں آگے جو ہے وہ عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں کرت کے، اور کرت بیٹے ہیں لوی کے، لوی بیٹے ہیں قاب کے، اور قاب بیٹے ہیں غالب کے۔ تو یہ جو حضرت قاب ہیں، یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا ایک ہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ یہ نسبت بھی ہو، نسبی تعلق بھی ہو، صحابی بھی ہو، دوسرا خلیفہ بھی ہو، اور پھر اس کے بعد آقا کریم کا سسر بھی ہو، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اسد الغابہ کے حوالے سے جب یہ درخواست کی کہ اے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نکاح کا پیغام صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا ہے کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے۔ کسی خاندان کا کوئی یہ نہ آکسی میں کھرلا، میں چٹھاں، میں چوہانا، میں ملکاں، تو مینو ماننا، صرف ایک ہی ذات ہوگی، اور وہ ذات رسول ہوگی۔ تو اے مولا علی میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ شرف حاصل کرنے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں میری رشتہ داری ہو، تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آنے والے نکاح کا پیغام 40,000 درہم کے عوض قبول کر لیا، یہ نسبت بھی ہو، یعنی تعلقات دیکھو، کبھی دشمنوں کے گھر میں رشتے دیے جاتے ہیں، مخالفین کے گھر میں، جس طرح آج پیش کیا جاتا ہے، اور ہماری نوجوان جنریشن کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں یہ اہل بیت اور صحابہ دو اینٹی گروپ تھے۔ نہیں، دو اینٹی گروپ نہیں تھے، اگر اینٹی گروپ ہوتے تو پھر آپس میں رشتہ داریاں نہ ہوتی۔ باقی چھوٹے موٹے معاملات وہ مشاجرات میں آتے ہیں، ان کے اوپر اہل سنت کا موقف موجود ہے کہ وہاں پر ہم کف لسان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کافی سارا اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں مواد ایسا تھا جو صرف اور صرف حضرت مولا علی کی زبان سے بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن بیان نہ ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج اہل سنت کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ان کے دسترخوان پہ جاتا ہے، جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تو درکنار صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، عشرہ مبشرہ کا فرد تو درکنار صحابیت بھی مشکوک مانتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 14 ہے، جب اس آیت کے سننے پر اپنے
بہنوئی اور اپنی ہمشیرہ کے گھر یہ اعلان کر کے نکلے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بندے تھے، کہنے لگے جمعرات کو آقا کریم نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعزل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو لکھا، دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یہ جو جملہ ہے نا خاصتاً، روایتیں دو ہیں، یہ دوسری جو بطور خاص، یعنی ایک روایت تو وہ ہے نا جس میں جو ہے عمر بن حشام کا اور عمر بن خطاب دونوں کا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہیں، آقا کریم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما بالخصوص حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ تو پھر جب یہ موقع آیا تو پوچھنے لگے بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو کہنے لگے پھر ہم نے خود کو اخفا کیوں رکھا ہوا ہے، چھپا ہوا کیوں رکھا ہوا ہے؟ یعنی کسی کو ٹائٹل ملا دوسرے دن، کسی کو بارگاہ مصطفیٰ سے لقب ملا تیسرے دن، 1 سال بعد، 10 سال بعد۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ اسلام قبول کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے ہیں، علل اعلان آقا کریم کے پہلو میں نکل کر مکے میں پہنچے ہیں، طواف کیا ہے، 2 رکعت پڑھی ہیں، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے حرم کعبہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہو چکا ہے، اور فرق اے عمر تیری وجہ سے ہو چکا ہے، آج میں تجھے فاروق کا لقب عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی ابھی جو غزوات میں شرکت ہے وہ بات کی بات ہے، جو سورے بنے ہیں وہ بات کی بات ہے، جو خلیفہ بنے ہیں وہ بات کی بات ہے، جو ایڑی سے تیل کو نکالا ہے، جو درے سے زمین کے زلزلے کو ختم کیا ہے، جو ایک خط کے ٹکڑے سے دریا کو جاری کیا ہے، جو بیت المقدس کو فتح کیا ہے، جو ایران کے آتش کدے میں زلزلہ برپا کیا ہے، یہ سارے کام بعد میں ہیں۔ فاروق تو وہ پہلے دن ہی بن گئے تھے۔ فاروق تو وہ پہلے دن ہی بن گئے تھے، فرق کرنے والے، اور فرق آج، اچھا پہلے دن سے فرق کر رہے تھے، آج تک فرق ہو رہا ہے، آج تک، اور یہ قیامت تک فرق ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ حضور کی ذات ختم نبوت کی ذات ہے، جیسے ان کا جسم، وجود، ذات منبع ختم نبوت کا حوالہ ہے، ایسے ہی کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت تک ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب قیامت تک جب دوسرا نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک دوسرا فاروق بھی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ویسے صفت جزئی کے طور پہ، یہ صفت کلی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، صفت جزئی کے طور پہ ہر صحابی صدیق بھی ہے، ہر صحابی فاروق بھی ہے، ہر صحابی باحیا بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح بخاری شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ قرآن پڑھنا ہو تو کس سے پڑھے، قرآن سیکھنا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں میں سے تم کسی کا انتخاب کر سکتے ہو کہ اس سے قرآن سیکھ سکتے ہو۔ تو ان 4 صحابہ کی روایت میں خلفائے راشدین میں سے تو کوئی بھی نہیں، تو پھر یہ جزئی ہوئی نا، یہ کیا ہوئی فضیلت؟ اس طرح کر کے جزئی فضیلت کے اعتبار سے تو ہر صحابی کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایک منفرد مقام ہے، لیکن جو حد فاصل ہے، حد فاصل ہر ایک علیحدہ علیحدہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، 3 حدیثیں صرف 2-3 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ تینوں متفقن علیہ ہیں۔ اکثر الروایہ
جن کا لقب ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، ایک ان سے روایت ہے، دوسری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور جو تیسری ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد خواب بیان فرماتے، اگر کوئی رات کو خواب آیا ہوتا تو فرمانے لگے کہ اے صحابہ، آج رات مجھے خواب آیا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، اور جنت کی سیر کرتے کرتے ایک میں نے بڑا خوبصورت محل دیکھا، اور ایک عورت کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو دل کیا محل کے اندر جانے کا، لیکن جب مجھے جبریل نے یہ بتایا کہ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے، تو غیرت مانے آ گئی، اے عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہ ہوا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ مجھ سے میری غیرت آپ کے مانے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ مقام ملا ہے۔ اب یہاں پہ ویسے جملے بندہ اگر معترضہ جملے کہنا چاہے تو بڑے کہے جا سکتے ہیں، اور تقریر کو ایک خطیب اپنے فن میں گرما بھی سکتا ہے، لیکن دھیمے لہجے میں ہی کہوں گا کہ کوئی فتنہ فساد والا لفظ نہ بولا جائے۔ یعنی حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ نبیوں کو بھی جو کچھ ملا وہ آقا کے صدقے ملا، ان کو غیرت مانے ہے، اور آج کا کوئی امتی پھدک پھدک کے یہ کہے وہ یہ نہیں تھے، وہ یہ نہیں تھے، وہ یہ نہیں تھے، تو کہاں جائے گا مسئلہ؟ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ نوش کیا، اور اتنا دودھ پیا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں، حتیٰ کہ جو ناخن ہیں، وہ بھی سیرابی سے، دودھ کی سیرابی سے بھر آئے، اور پھر جو دودھ میں نے بچایا وہ عمر فاروق نے پی لیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی متفقن یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے سارے لوگ ایسے آئے جو میں نے خواب میں دیکھے، انہوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے، اور کسی کا کرتا اس کے سینے تک، کسی کا اس کی ناف تک، اور کسی کا کرتا اس کے گھٹنے تک، حتیٰ کہ میں نے فاروق اعظم یعنی عمر فاروق کو دیکھا کہ خطاب کے بیٹے کا کرتا زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی پھر آپ نے تعبیر کیا نکالی کرتے کی کہ کرتا یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے؟ تو کہنے لگے اس کی تعبیر میرے نزدیک ایمان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا جو گھسٹتا چلا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان میں لت پت ہے، اوپر بھی ایمان ہے، اندر بھی ایمان ہے۔ اور یہاں پہ جس وقت یہ میں شاید کہ آخری دو باتیں ہی کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات بابرکات ہے، آپ نے بطور خاص جب بھی کوئی سوال آیا شیخین کے بارے میں تو آپ نے آگے سے لفظ بولا آباوین۔ کیا لفظ بولا؟ آباوین۔ یہ تسنیہ یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ بولے کہ یہ دونوں اسلام کے باپ ہیں اور اسلام کی ماں بھی ہیں۔ صحیح روایت میں جس وقت ایک بندے نے آ کے کہا سوید بن غفلہ، کہنے لگے اے امیر المومنین آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ میں نے کچھ خاندان دیکھے، کچھ کنبے اور کچھ قبیلے دیکھے، یہ بات کو ذرا دھیان سے سننا۔ سوید بن غفلہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے کچھ خاندان دیکھے۔ اگر سوید بن غفلہ یہ گفتگو نہ کرتے اور آج ہم تک نہ پہنچتی تو پھر آگے قیامت تک پتہ کیسے چلتا، لیکن ان کی وہ گفتگو آج ہمارے لیے کئی سوالوں کا جواب بن گئی۔ مولا علی سے عرض کیا کہ میں نے کئی قبیلے دیکھے، کئی خاندان دیکھے، کئی کنبے دیکھے،
جو آپ کی محبت میں اتنا غلب کرتے ہیں، اتنا غلب کرتے ہیں، اتنا غلب کرتے ہیں کہ وہ شیخین کا بھی انکار کر دیتے ہیں، شیخین کا بھی کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو شیخین کا انکار کرتے ہیں اور میری محبت کا دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرے سے پیار کرتے ہیں، میں کل قیامت کے دن ان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دوں گا کہ جو میری محبت کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ جی کتنا پیار ہے؟ پیار کی بھی کہتے نہیں پیار اتنا کرو کہ اس کی کوئی حد، ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ پیار اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ اس کی کوئی حد، لیکن شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ یہاں تک پیار کرو، آگے جو کرو گے وہ پیار نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی تیرے اندر دو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے، فی کا مثل من عیسیٰ۔ تو حضرت مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس طرح آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو تھے، یہ علی نبینا امت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، کہ ان کی مثال ایسے کہ یہودیوں نے انکار کیا اور اتنا انکار کیا جو ان کی شانیں تھی وہ بھی نہیں مانی، تو وہ بھی جہنمی ہوئے۔ اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اتنی محبت کی اور ان کی وہ شانیں گھڑ لی جو ان کی تھی نہیں، تو انہوں نے غلب کیا محبت میں۔ تو محبت تو کر رہے تھے، لیکن کر رہے تھے وہ جو حضرت عیسیٰ کے لائق نہیں تھی، اللہ کو پسند نہیں تھی، جو مطلوب نہیں تھی، تو وہ طبقہ بھی جہنمی۔ ان دونوں کے درمیان یعنی عیسائیوں کا وہ طبقہ جو محبت میں غلب کر رہا تھا اور یہودی وہ جو کہ حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے تھے، تو ان دونوں طبقوں نے جہنم کو اختیار کیا۔ ان دونوں طبقوں کے بیچ وہ طبقہ ہے جو شرعی پیار کرتا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی شانوں کو مانتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس کے نہیں ہیں۔ تو وہ طبقہ جو ہے وہ شرعی پیار کر رہا ہے اور انہوں نے جنت کو اختیار کیا۔ تو اے علی تیرے ساتھ ایک طبقہ وہ ہوگا جو بغض رکھے گا، یعنی جو تیری حقیقی شان ہے، جو تیرا معیار ہے، جو تجھے میرے صدقے رب نے مقام عطا فرمایا ہے، وہ اس مقام کا انکار کرے گا، یا پھر انکار نہیں تو کم از کم اس کو بیان نہیں کرے گا، لوگوں میں رکھ رکھاؤ کے لیے حضرت مولا علی کا ٹائٹل دے گا، فلیکس سے بھی بنوائے گا، اشتہار بھی لگوائے گا۔ خوارج کا ایک گروپ ایسا بھی ہوگا کہ لوگوں کو یہ فیل کروائے گا، محسوس کروائے گا کہ نہیں ہم حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہی رسمی گفتگو کرے گا ایک صحابی کی حد تک، لیکن جو شانیں ہیں وہ چھپائے گا۔ ایک گروپ تو وہ ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو دعویٰ اے علی تیرے پیار کا کرے گا، لیکن وہ پیار اتنا کرے گا، پیار کا طریقہ اس کا یہ ہوگا، پیار کا انداز یہ ہوگا جو نہ مجھے پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی حب علی کا دعویٰ ہو اور بندہ صدیق کا منکر ہو، حب علی کا دعویٰ ہو اور بندہ صحابہ کا منکر ہو، حب علی کا دعویٰ ہو اور کلمہ بندے کا اور ہو، حب علی کا دعویٰ ہو اور بندہ آگے پھر حضور کی ختم نبوت اور ختم معصومیت کے بعد 12 معصوم مان چکا ہو، حب علی کا دعویٰ ہو اور بندہ پھر صلح حضرت امام حسن کا انکار کرے، حب علی کا دعویٰ ہو اور خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرے، حب علی کا دعویٰ ہو۔ تو ایسا دعویٰ کہ جس میں پیار تو حضرت مولا علی کا ہے، فلیکس تو ہے، ٹائٹل تو ہے، نام تو ہے، ذکر تو ہے، لیکن آگے خلفاء کا انکار ہے، صحابہ کا انکار ہے، آگے قرآن کا انکار ہے، آگے قرآن کی نصوص کا انکار ہے، آگے پوری کی پوری امت کے اجماع کا انکار ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوید بن غفلہ کو جب اس نے کہا نا کہ کچھ قبیلے ہیں، کچھ خاندان ہیں، امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر اور اسد الغابہ میں یہ ساری گفتگو تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے سوید بن غفلہ،
تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور پیار میں جو ہے وہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ شیخین کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے حضرت مولا علی سوید بن غفلہ کو کہ تم جا کے ان خاندانوں کو یہ بتا دو، کیا تدرون من ابو بکر و عمر، کیا وہ جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کون ہیں؟ اب یہ ایک استفہامیہ انداز ہوتا ہے بات کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے کہے کہ یار عبد الجبار بوٹا ہی ہیں اگو تسی آکھو، آپ جانتے ہیں کہ عبد الجبار بوٹا کیا ہے؟ یعنی یہ ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس بندے کی توجہ مزید مبذول کروانے کے لیے اس ذات کی طرف جس پر وہ تنقید کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ سر ہلاتے ہیں، بولتے نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تدرونا ادراک ہے، جانتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو من ابو بکر و عمر؟ اے سوید بن غفلہ ان سے جا کے پوچھو کیا وہ جانتے؟ پھر آگے خود ہی جواب دیا، ہما ابو الاسلام و امہ، وہ اسلام کے باپ بھی ہیں اور اسلام کی ماں بھی ہیں۔ آج جن کا انکار ہو رہا ہے، آج جن کے انکار کو ہمارے لڑکے بھی کچھ کہتے ہیں، وہ مولائی ہیں، صرف ذکر سننے ہی گئے تھے، ذکر سننے گئے تھے، آگے نقصان کتنا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مقام پہ، یہ ایک مقام ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا وَآبَا وَيَلْمُسْلِمِينَ، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبا وَيَلْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمین کے باپ ہیں، مسلمین کے کیا ہے؟ باپ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اب باپ امت کے کس لحاظ سے؟ خدمات دینیہ کے لحاظ سے، احسانات کے لحاظ سے، قربانیوں کے اعتبار سے، اور قربانیاں اس پائے کی ہیں اسلام کے لیے۔ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت مولا علی بیعت کر رہے تھے تو فرما رہے تھے ابو بکر تیری آنکھ سے محمد عربی کی آنکھ نظر آتی ہے، آج جس آنکھ سے امت کو تو دیکھے گا، تو یہ ایسے ہی ہے، یہ تشبیہ دی ان کی صداقت کی بنیاد پہ، ان کی حقانیت کی بنیاد پہ، نہ کہ جسمانی طور پہ۔ تو فرمانے لگے ہما امام الہدا و شیخ الاسلام، پہلے فرمایا آبا ویل مسلمین، پھر فرمایا سوید بن غفلہ کہ وہ مسلمانوں کے باپ ہیں، ہما دونوں، امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ ہدایت کے امام بھی ہیں اور وہ شیخ الاسلام بھی ہیں۔ یعنی یہ کہ نا بکلم خود شیخ الاسلام ہونا، یا کسی مولوی کا کسی دوسرے کو شیخ الاسلام کہہ دینا، یا کسی پیر کا کسی مفتی آج کا، اور ایک ہے خود پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، جہاں سے ولایت سٹارٹ ہوتی ہے۔ آج کا کوئی بھنگ پکوڑا کھا کے کہے، آج کا کوئی دوری سوٹے والا کہے، آج کا کوئی گھوٹالا پی کے ڈی حیدر کا نعرہ مار کے کہے کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں، تو اس کو یاد رکھنا ہوگا، اور جو سننے والا ہو، جو اس کی تابعداری کرنے والا ہو، یہ گھوٹا پارٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی پھر یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تعویذ دھاگے کا نام پیری مریدی نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 میں، اور ویسے تو کئی مقامات پہ، جلد نمبر 28 میں بطور خاص اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 4 شرطیں پیر میں ضروری ہونی چاہیے، 4 شرطیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا دین ضرور جانتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کتاب سے نکال لے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق اور مولن نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے پیر کے لیے کہ اس کا جو ہے سلسلہ تصوف، جو سلسلہ طریقت ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ تک متوسل ہو۔
ملتا جلتا ہو. آج جس کا طویل دھاگا جو ہے وہ ٹھیک سے چل جائے وہ بھی پیر ہو جاتا ہے. فرمایا ہما امام الہدا، امام کا اور ہدایت کے امام، وہ شیخ الاسلام. اور پھر فرمایا وَمِمَّا يَقُولُونَ بَرِيٌّ، جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کچھ نہیں تھے، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. تو جب حضرت مولا علی برات کا اعلان کر رہے ہیں تو آج ہم کس بات کی مولی ہیں؟ آج کی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حب صحابہ عطا فرمائے اور حب اہل بیت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو رہتی دنیا تک حضور کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.